الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وبارك وسلم أما بعد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے باب الصلاۃ، نماز کی صفت، نماز کا مسنون طریقہ کہ کس طرح ہم نے نماز ادا کرنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا طریقہ کس طرح سکھایا، آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کے لیے کھڑے کس طرح ہونا. نماز ہر شخص پڑھتا ہے، الحمدللہ، شکر اللہ کا، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سب کو آتا. اللہ تعالیٰ اور مزید استقامت عطا فرمائے سب کو، آپ کو بھی اور مجھے بھی. تو جو ہمارا کھڑے ہونے کا طریقہ ہے، جس طرح میں نے 2 نشستیں پیچھے بتایا تھا کہ رفع الیدین کا طریقہ کیا ہے، ہاتھوں کو بلند کرنے کا یا اٹھانے کا، کہ جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے وہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے، اس طرح انگلیاں سیدھی ہونی چاہیے. جس طرح ہم رفع الیدین کے وقت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو موڑتے نہیں ہیں، اگر ہم موڑتے ہیں یا صرف اور صرف ہاتھ اتنے رکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ ہمارا اس حدیث پر عمل نہیں ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز کا آغاز کرتے تھے. تو اسی طرح اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے دوران ہمارے پاؤں کی جو سمت ہے اس طرح ہے، دیکھ لے ہمارے پاؤں کی جو سمت ہے اگر وہ اس طرح ہے وہ بھی ہمارا طریقہ ٹھیک نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کے پاؤں مبارک کی بھی انگلیاں قبلے کی طرف ہوا کرتی تھی. صحیح حدیث ہے بخاری کی حدیث نمبر 228، جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو جب ہمیں نماز پڑھانے لگتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلے کی طرف ہوتی تھی. اس کے بعد ہماری ایک اور بات آتی ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملاتے. پاؤں کے ساتھ پاؤں نہ ملانا اس کی کوئی حدیث نہیں ملتی، پاؤں کے ساتھ پاؤں نہ ملانا اس کی کوئی حدیث نہیں ملتی. پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا اس کی بے شمار احادیث ہیں، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور پھر بات کو مکمل کرتا ہوں. کہ جو نماز کا طریقہ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نماز کا صف کا سیدھا ہونا یہ ایک نماز کا حصہ ہے. اگر صف سیدھی نہیں ہے، صف درست نہیں ہے تو اس شخص کی نماز بھی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے جب نماز میں سے ایک حصہ نکال دیا جائے تو نماز تو خراب ہو جائے گی، نماز باطل ہو جائے گی. تو اسی لیے صف کا سیدھا ہونا، صف کا درست ہونا، صف کا مکمل ہونا ایک نماز کا حصہ ہے. اور جب ہم آپس میں پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملائیں گے، کندھے کے ساتھ کندھا نہیں ملائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہماری نمازوں میں جو ہمارے نمازوں کے قدم ہیں جس طرح ہم نے کھڑے ہونا اس میں خلال پیدا ہوگا، اور جب خلال پیدا ہوگا تو اس میں شیطان آ کے کھڑا ہوگا. یہ بات میں نہیں کہہ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شیطانوں کے لیے جگہ خالی نہ چھوڑو. ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 666 میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے کندھوں کے ساتھ کندھے اور پاؤں کے ساتھ پاؤں، ایک حدیث میں پاؤں کے ساتھ پاؤں بھی آتا ہے اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ پاؤں کے ساتھ اپنے ٹخنے بھی ساتھ جوڑ کے رکھو، یعنی کہ بالکل بھی ذرا برابر شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو کہ وہ آ کے بیچ میں کھڑا ہو اور تمہیں ورگلائے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم آپس میں پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملاتے یا آپس میں نماز میں مل کر کھڑے نہیں ہوتے تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے. تو یہی مسئلہ ہے، یہی ہمارے سامنے سب کچھ آتا ہے
کہ صرف اور صرف نماز میں آپس میں ایک یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جب سارے مسلمان ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد ایک دوسرے سے حال چال پوچھتے ہیں، پھر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ، اگر ہم نے تب بھی وہاں پہ اکٹھے ہو کر نماز نہیں پڑھنی تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمارے دلوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں غلط گمان پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں غلط باتیں دماغ میں آتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم نماز اچھی طرح نہیں پڑھیں گے تو پھر ہمارے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی نہیں ہوگی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کے بارے میں حکم دیا ہے، تو پھر ہمیں اس طرح کے کوئی اعمال نہیں کرنے چاہیے جو کہ احادیث کے خلاف جائے۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں نہ تو بیچ میں خلال آنے دیں اور نہ ایک دوسرے سے دور کریں۔ اکثر اس طرح ہوتا ہے معذرت کے ساتھ کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو آپس میں پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملاتا، اس کے ساتھ 1 سے 2 مرتبہ پاؤں ملاؤ تو پاؤں کے اوپر پاؤں مار دیتے ہیں نماز کے اندر ہی۔ اب اچھے خاصے سمجھدار ہیں یا چھوٹے بچے ہوں تو ہم کہتے ہیں وہ شرارتیں کر رہے ہیں، بڑے آدمی سمجھدار لوگ ان کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤ تو پاؤں کے اوپر پاؤں مار دیتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ پیر کیوں ملا رہے ہیں۔ تو یہ اس کے بارے میں ذرا خیال کرنا چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم از کم اس کے مطابق تو عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔